السلام علیکم، آپ سب کو ذوالحجہ کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب کے لیے میں ایک بہت خوبصورت ویڈیو لائی ہوں جس میں ہے ذوالحجہ کے دنوں میں کرنے والے کام۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیمتی ترین دن آ رہے ہیں، سال بھر کے 10 عظیم ترین دن، ان کا ایک منٹ بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے شیڈیول میں لکھ لیں، اپنا ٹائم ٹیبل نکالیں کہ آپ نے ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ کو بہت پسند آئے گا، تاکہ روٹین سے سب کام سیکھیں۔ لکھنے سے عمل پختہ ہو جاتا ہے۔ کرنے کے کام یہ ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، جن کا زکوٰۃ باقی وہ پہلے ادا کر لیں، صدقہ دینا ہے، تحلیل زیادہ سے زیادہ، آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، سجدہ کرنا ہے، اپنی روٹین بنانی ہے کہ آپ نے کس ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ ایک بھی منٹ آپ نے یہ ضائع نہیں کرنا، رات کو بھی نیت کر کے سونا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کس سے کیا مانگنا ہے۔ یہ دن بہت ضروری ہے، بہت خاص ہے، اس میں آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، اور آپ نے زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، فجر کے بعد تلاوت لازمی کرنی ہے، ساری ہی نمازیں پڑھنی ہیں، وقت پر ادا کرنی ہے، اشراق کے 4 نفل پڑھیں، کیونکہ ان دنوں میں جو بھی عمل کریں گے آپ کو دگنا ثواب دیا جائے گا۔ دن میں کوشش کریں آپ صدقہ دیں، زیادہ نہیں دے سکتی تو تھوڑا بہت دیں، جتنی بھی آپ کے اندر وسعت ہے آپ صدقہ بھی لازمی دیں۔ گھریلو کاموں میں زبان مسلسل اللہ کے ذکر میں تر رہے، اور ہر کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ آپ نے تکبیرات، کوئی بھی اگر آپ کو جو ہے نا کام میں مصروف ہیں تو تکبیرات پڑھتے رہیں۔ یہ دن بہت قیمتی ہیں، سال بھر کے 10 عظیم ترین دن، ان کو ایک منٹ بھی ہم نے کم از کم 100 دفعہ تو تکبیرات دن میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تکبیر کون سی ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کم از کم 100 مرتبہ آپ نے یہ تکبیر ضرور پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی پڑھیں آپ۔ ان 10 دنوں میں روزانہ خود کھانا پکا کر کھلانا ہے، کسی بھی غریب کو کھلا دیں، کوئی بھی ہے تو اگر یہ ساری باتوں پہ عمل نہیں کر سکتے کم از کم ایک بات پر ہی عمل کر لیجئے گا۔ مساکین کو کچھ نہ کچھ کھانا کھلانا، سبزی سالن چاول رو جو بھی گھر میں میسر ہے کھلائیں، ضروری نہیں کہ کچھ مہنگی ہی چیز کھلائی جو بھی جتنی بھی آپ کے اندر ہی ہمت طاقت ہے ضرور کھلائیں۔ ظہر پڑھ کے قلولہ کریں، اول وقت میں تمام نمازیں ادا کرنی ہیں، رات کو نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ سب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، آپ کے گناہ معاف کریں گے۔ سب سے بڑی بات آپ نے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو کبھی مت بھولیں، وہ یاد رکھیں۔ ان خاص دنوں میں آپ نے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کے حصے کی تفسیر بھی سننی ہے، اپنا عمل بدلنا، چلتے پھرتے ڈھیروں دعائیں مانگنی ہے، نہ صرف اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سب کو خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سب کے لیے مغفرت کی دعا لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ دوسروں کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے گا۔ ان دنوں میں کیا جانے والا کام پورے سال میں کیے جانے والے عمل سے بہترین ہے، تو ان میں کوئی بھی ایسا عمل کرے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی اتنی ادا پسند آ جائے، اتنی ادا پسند آ جائے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیدار اپنا نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صدقہ بھی دیں، خوب دیں، دوسروں کی مدد کریں، اپنی اخلاق کی تربیت کریں، دوسروں کی عزت کا خیال کریں، آواز میں نرمی لائیں۔ اخلاق بہت ضروری ہے آج کل کی لائف میں، اخلاق جتنا ہی اچھا ہوگا آپ کی زندگی اتنی ہی آسان ہوگی۔ حسد سے بچنا ہے، کسی سے جلنا کوڑنا نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ڈیروں ڈیر گزاریں۔ غیبت سے بچنا ہے، غیبت آپ کی ساری نیکیاں کھا جاتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں کرنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم دیا ہے، دوسروں کو زیادہ دیا ہے، تو ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس آپ جتنا بھی نہیں ہے۔ دوسروں کو پانی پلانا ہے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ سارے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ چلیے چلتے ہیں آگے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کون کون سے کام کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی دن ان 10 دنوں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے مال اور جان کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔ یعنی یہ 10 دن بہت ضروری ہے، جس طرح رمضان ہمارے لیے ضروری ہے، اس طرح یہ 10 دن بھی بہت ضروری ہے۔ چلتے پھرتے استغفار کیجئے، تکبیرات پڑھیے، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ چلیے چلتے ہیں آگے۔ عرفہ کے دن کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قربانی کا عمل سنت ابراہیمی کو ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو بھی تم میں سے استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ پھر بھی قربانی نہ کر رہے تو وہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ تو ان دنوں میں کنجوسی مت کیجیے، جبکہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو عید کی خوشیوں میں شامل ہو اور قربانی لازمی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کا خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب قربانی کا بکرا ذبح کیا جاتا ہے، جب بڑی قربانی جو بھی ذبح کیا جاتا ہے، تو جو ایک خون کا قطرہ ایک زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی تمام تر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنا ہمارا رحیم ہے، وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے آ میرے پاس، میں تجھے معاف کروں گی۔ ہم ہی لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ اپنی ذات پہ جو ہے ظلم کر رہے ہوتے ہیں، گناہ غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ وہ تو ہمیں بہت موقع دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے نکل کے اس کی طرف آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی نیک نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ چلیے آگے ذکر کا خزانہ۔ ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذو الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کی نگاہوں میں معظم نہیں اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور دن میں اعمال اتنے زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں تم کثرت سے تحلیل، اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو تحلیل کرتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر اور تمہید الحمدللہ کہا کرو۔ یعنی پورا ہی پڑھنے کو تکبیرات کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آگے یہ دن صرف عبادت کے لیے نہیں، دل کی بیداری کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں یہ تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ یہ 10 دن ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ کثرت سے تکبیر پڑھنا، تمہید اور تحلیل کہنا، روزہ رکھنا، خاص طور پر 9 ذی الحجہ، یعنی جس کو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، صدقہ دینا، خیرات کرنا، نماز پڑھنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، دعا کرنا، استغفار میں گزارنا، دل کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا۔ یاد رکھیں یہ دن نیکیوں کے دوڑ میں سبقت لے جانے کے دن ہیں۔ آئیے ان دنوں کو غنیمت جان کر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیجیے۔ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم ان بابرکت دنوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ دن ہمیں بار بار نہیں ملیں گے، کیا پتہ ہمیں اگلے سال زندگی میں میسر ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں ان دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سنہری موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنی مغفرت کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں اور جنت کے راستے پر چلنے والے کام کریں، نیکیوں کی دوڑ میں آگے بڑھیں، دعا کریں، ذکر کریں، روزے رکھیں، اللہ قرآن پاک سے جڑیں، اللہ سے جڑیں۔ اللہ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے اور عمل کی توفیق کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور آپ کے میرے سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے گھر والے اور ہم لوگ جو قربانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہماری قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور ان 10 دنوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ تکبیرات بھی ضرور پڑھنی ہے اور یہ بھی پڑھنا ہے جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اگر وہ جو نہیں جا سکے وہ بھی پڑھیں گھر بیٹھ کے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک۔ اور ہم نے نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، تو تہجد سحر کے وقت کی خاص عبادت، قبولیت کا وقت اشراق و چاشت، فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 سے 4 رکعت نفل صلات تسبیح ایک بار پورے 10 دن میں ضرور پڑھیں، یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یعنی ہم نے جو فرض نمازیں پڑھنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نفلی عبادت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، تاکہ ہم ان 10 دنوں میں جو بھی ایک چھوٹا سا بھی عمل کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا دگنا ثواب دے، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سارے ہی کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نوافل کے ساتھ ساتھ ہم نے قربانی کی نیت بھی رکھنی ہے اور اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو قربانی ضرور کریں، کنجوسی نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ اگر ہم نے قربانی کے لیے پیسے لیے تو لو جی ہمارے پیسے ہی ختم ہوں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دونا دے گا۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ضرور کیجئے، دوسروں کی طرف نہ دیکھیے کہ وہ ہمیں گوشت دے دیجیے گا، یہ قربانی بہت ضروری ہے بلکہ فرض ہے ایک طرف سے اور یہ کرنا سنت ہے۔ جانور کی خدمت اور ان کے ساتھ نرمی بھی ثواب کا کام ہے، آپ جانور لے آئیں، اس کی خدمت بھی کرنی ہے، وہ چند دنوں کا مہمان ہے، اس کی قدر بھی کرنی ہے، اس کا خیال بھی رکھنا ہے، وہ تھوڑے دنوں کا ہی ہمارے پاس مہمان ہوگا، پھر ہم نے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ قربانی کے وقت نیت یہ ہوگا ہم اللہ کے لیے اپنی خواہشات اور خود ہی کو بھی قربان کر رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات دل کی صفائی اور عاجزی، دلوں سے کینہ، حسد، نفرتیں مٹا دیں، اس عید میں سب کے گلے لگے،
نیک کام کیجیے، کسی سے ناراضگی ہو تو اس کو معاف کر دیجیے، اگر وہ معاف کرنے نہیں آیا تو آپ خود معاف کر کے خود اس کے گھر جائیں، عاجزی اور نرمی سے پیش آئیں، یہی قربانی کا اصل پیغام ہے۔ تو آپ سب مجھے اپنے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ کو میرا یہ پازیٹیو پیغام کیسا لگا، ان 10 دنوں میں یہ کرنے والے کام کیسے لگے۔ آپ میری ویڈیو پہ جو نئے ہیں وہ میری ویڈیو کو خصوصاً ریکویسٹ ہے ان کو لائک بھی کیجیے گا، کومنٹ بھی، سبسکرائب بھی اور شیئر بھی کیجیے گا، اور جزاک اللہ خیر، سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کی طرف۔